جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، کوئی ابہام نہ رہے، ان کی سیاست ختم ہو چکی، بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ کھل کر بولنا پڑے گا، آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا، ان کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان کے بڑھ کر نہیں، تم ہو کون، کس کی زبان بول رہے ہو؟ مزید بولے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا ہے۔ اس شخص نے اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے، پہلے اپنی اولاد کو فوج میں لاؤ، خارج کے سامنے کھڑا کرو، پھر بیانیہ بناؤ۔ ان سب کا سہولت کار بھارتی میڈیا ہے، را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ والے بیانیے کو چلا رہے ہیں۔ واضح ہے یہ شخص جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں، پاک فوج لاسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ حکومت کا ہوگا، ریاست پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں، پاک فوج اور عوام میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا، ہم کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈا لے کر نہیں چلتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا، کہا کہ پہلے بیانیہ بنایا گیا، پاکستان کی ترسیلات زر بند کر دیں، یہ شخص آئی ایم ایف سے کہتا ہے پاکستان کو قرضہ نہ دیں، یہ شخص پھر سول نافرمانی کرنے اور بل ادا نہ کرنے کا کہتا ہے، کیا اس نے 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کروایا؟ کہتا ہے اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے مارکہ حق میں دشمن کو شکست دی۔ اس قانون کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں، وہ شخص تو فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ عظمیٰ خان بھارتی میڈیا پر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں، کوئی آرم فورسز یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، مگر اس کی بھی کچھ قدغنیں ہیں۔ آرٹیکل 19 آپ کو ملک، ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ چاہتے ہیں ان خارجیوں سے بات کریں جو ہمارے بچوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے پھر اپنا بیانیہ دہرایا کہ خارجیوں سے بات کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بیانیہ دیا گیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں، کیا ہم ان سے بات کریں جو ہمارے بچوں سپاہیوں کو شہید کر رہے ہیں؟ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والوں سے بات کریں، اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے تحت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ کا وقت آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا امکان نہیں، بانی کے ٹویٹ کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے، بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وزیراعظم کی پیشکش کو میں واپس تو نہیں لے سکتا اور نہ ہی انہوں نے واپس لیا ہے۔ جو کام دشمن بھی نہیں کرتا وہ پی ٹی آئی نے کیے، وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عطا طاہر نے کہا کہ اب ریاست کی ریٹ بحال کرنے کا وقت ہے، ان کو جیل ملاقات کی بالکل اجازت نہیں، مجمع اکٹھا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اڈیالہ جیل کے باہر اب لا اینڈ آرڈر قائم ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ سے بولے کہ فوج پر ہم نے بھی تنقید کی لیکن کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کی بھارتی میڈیا سے گفتگو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے زمرے میں نہیں آتی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے اس پر حکومت ضرور سوچے گی۔ ایم کیو ایم نے بھی اپنے بانی سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باقی تمام جماعتوں پر حملہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ، ملک دشمن نہیں، پاکستان ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے، اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تمام جمہوریت پسند قوتوں سے تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دے دی، بولے وفاقی وزراء کا رویہ عوام کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے، بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے 51 مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی، 9 مئی کے کیسز کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری۔
ذہنی مریضوں کو سیدھا اور کلیئر پیغام ہے، سپہ سالار، فوج، شہداء اور ملک کے خلاف تنقید برداشت نہیں ہوگی، بانی پی ٹی آئی وہاں چلا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی، یہ اشتعال انگیزی کر کے سیاسی خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا افواج پاکستان کے دشمنوں کی صفائی بہت ضروری ہے، یہ ریاست کے خلاف بدماشی اور گولی کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، انسداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر بات چیت، ملاقات میں منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے ہماری واضح پالیسی ہے، ایئرپورٹس پر ہر ممکن حد تک منشیات کیسز کی نشاندہی ترجیح ہے، ملک کے تمام ایئرپورٹس پر جدید ترین سکیننگ مشینیں نصب کی جا رہی ہیں۔ امریکی سفیر کی انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے ہر ممکن ٹیکنیکل معاونت کی پیشکش۔ ہری پور میں افغان مہاجرین کی انخلا کے لیے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں، افغان کیمپوں کی بجلی منقطع، وابڈا نے افغان کیمپوں سے ٹرانسفارمر اور بجلی کے میٹر اتارنے شروع کر دیے۔ کیمپوں میں غیر قانونی افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود، ایک ماہ میں پنجاب اور سندھ سے غیر قانونی افغانوں کی بڑی تعداد ہری پور منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم، لاؤڈ سپیکر کے غیر ضروری استعمال اور ون ڈش کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ، فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش پر پابندی یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ، میرج ہال کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز اور ٹریفک پولیس افسران کے درمیان مذاکرات ناکام، ٹرانسپورٹرز کا کل سے تمام پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان، ٹرانسپورٹرز کا اجلاس، لاہور کے داخلی خارجی راستے بند کرنے پر مشاورت، بابو سابو چوک بند کرنے اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج پر مشاورت کی گئی، ٹرانسپورٹرز کا حکومتی نمائندوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کا بھی فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور غزہ سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار نے اسرائیل کے اقدامات کو امن منصوبے کی خلاف ورزی اور انسانی رسائی میں رکاوٹ قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کے لیے غیر محدود امداد اور امن کے لیے ہم آہنگ کوششوں کی بھی عزم کا اعادہ۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، رفح کراسنگ کے یک طرفہ کھلنے پر گہری تشویش کا اظہار، فلسطینی عوام کو ان کی زمین سے نکالنے کی کوشش بھی مسترد۔ مشترکہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی مکمل پابندی پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ٹرمپ پلان کی مکمل اور فوری عمل درآمد ضروری ہے، فائر بندی برقرار رکھنے، شہریوں کی مشکلات کم کرنے، انسانی امداد کی مکمل رسائی، فوری بحالی اور تعمیر نو کے اقدامات شروع کرنے پر زور دیا۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت، پاکستان کے عظیم سپوت نے بھارت کے 15 حملے پسپا کیے، 1 گھنٹے میں بھارتی بٹالین کے 43 سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔ 1965 کی جنگ میں بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ جرأت اور بہادری کے جوہر دکھانے پر انہیں ستارہ جرأت اور تمغہ جنگ عطا کیا گیا۔ میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، GOC لاہور میجر جنرل محمد فیصل غفار رانا نے شہید کے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ تینوں مسلح افواج کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے میجر شبیر شریف شہید کی بے مثال جرأت کو سراہا۔ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا بھی شہید کو بھرپور خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر شبیر شریف شہید کی بے مثال بہادری اور لگن قومی فریضے کی علامت ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی یوکرینی حکام سے ملاقاتیں، یوکرین میں پائیدار اور منصفانہ امن کی راہ ہموار کرنے کے اقدامات پہ غور۔ امریکی حکام کے مطابق یہ نشستیں باضابطہ امن مذاکرات نہیں، مقصد آئندہ پیش رفت کے لیے مشاورت کو آگے بڑھانا ہے۔
مزید مشاورت آج بھی جاری رہے گی۔ صدر زیلنسکی کے سیکرٹری امروف نے موقف دہرایا کہ یوکرین کی اولین ترجیح ایک ایسا تصفیہ ہے جو اس کی خود مختاری اور آزادی کے تحت تحفظ کی ضمانت فراہم کرے۔ امریکہ نے یورپ کو 2027 تک نیٹو کی زیادہ تر دفاعی ضروریات سنبھالنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ واشنگٹن میں پینٹاگون کی خفیہ میٹنگ، یورپی سفارتکاروں کو پیغام میں کہا کہ امریکہ چاہتا ہے یورپ انٹیلیجنس میزائل نظام سمیت دیگر ذمہ داریاں سنبھال لے۔ اس تبدیلی میں پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ نیٹو کے اہم منصوبہ بندی کے نظام سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ یوکرین پر بڑے روسی حملے کے بعد یورپ کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کی پیش رفت پر بھی عدم اطمینان کا اظہار۔ یورپ نے امریکی مطالبات کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کی خلیج عمان میں 2 روزہ فوجی مشقیں، بیلسٹک اور کروز میزائل فائر کیے گئے۔ مختلف میزائل کے ڈرون سے فرضی اہداف کو نشانہ بنایا۔ مقصد بیرونی خطرات کے مقابلے کی صلاحیت جانچنا تھا۔ ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ بھی انسداد دہشت گردی کی مشق کی تھی۔